الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال طريق أخرى. قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن الصمت قال لأمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عزوا بعزو ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بالسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى ابو داود والنسائی بعضه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البلد کی ان آیات مبارکہ میں کو رقبہ عتق رقبہ یعنی غلام کے آزاد کرنے کے فضائل میں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرحبیل ابن سمت نے عمر ابن عبسہ سے کہا حدثنا حدیثاً ہمیں تم کوئی ایسی حدیث مبارک سناؤ جس میں تمہاری طرف سے کوئی لفظ زیادہ بھی نہ ہو اور اس میں کوئی بھول چوک بھی نہ ہو. یعنی کبھی آدمی کوئی لفظ زیادہ کہہ بیٹھا یا کبھی انسان بھول گیا تو کوئی ٹکڑا حدیث مبارک کا رہ گیا. یعنی ہمیں ایسی حدیث سناؤ جو تمہیں بالکل صحیح معنوں میں ضبط ہو. تو انہوں نے یہ حدیث مبارک بیان کی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ذریعہ بن جاتا ہے جہنم سے چھوٹنے کا اور آزاد ہونے کا عضواً بعضو. یعنی ایک ایک عضو جو ہے اس کے بدلے اللہ اس کے عضو کو آزاد کر دے. معنی کیا ہے کہ جب سارا بندہ آزاد کیا تو اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا. اگر آدھا بندے آزاد کیا تو گویا آدھا حصہ اس کا آزاد ہو. اگر تھوڑا حصہ ڈالا اور ایک ہاتھ آزاد ہوا تو گویا ایک ہاتھ آزاد ہو. اور اسی طرح آقا نے فرمایا کہ من شاب شیبتن فی سبیل اللہ جو شخص اللہ کے راستے میں جد و جہد میں لگا رہا. اب اللہ کے راستے میں یہ لفظ عام ہوتا ہے یعنی جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے, حج بھی اللہ کا راستہ ہے, دین کی تبلیغ بھی اللہ کا راستہ ہے. تو درس تدریس خدمت اسلام یہ سب اللہ کا راستہ ہے. پر میں جو اللہ کے راستے میں لگا رہا اور بوڑھا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, اللہ اس کے لیے قیامت میں خاص نور عطا فرمائے. کیونکہ ایک تو نور ہر مومن کے لیے ہوگا, نورہم یسعی بین ایدیہم. اس کے علاوہ اگر احادیث مبارک میں کوئی فضیلت آئے تو وہ نور مزید ہوتا ہے, یعنی اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص قسم کا نور عطا فرمائے. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں ایک آپ دیا جلاتے ہیں اس کا بھی ایک نور ہوتا ہے, اس کے بجائے آپ لیمپ جلائیں اس کا بھی ایک نور ہوتا ہے. پھر آپ ایک گیس جلا لیں, پھر آپ ایک مرکری کا بلب لگا لیں تو نور بڑھتا چلا جائے گا. پھر اگر سورج کا نور آ جائے تو سارے نور ماند پڑ جاتے ہیں.
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے، لیکن سب کا نور جو ہے ان کے ایمان و اعمال صالحہ کے مطابق اتنی ہی زیادہ ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آیا کہ بعض مومنین کا نور ایسا ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک کھڑا، اتنا بڑا نور ساتے ہو، اور فرمایا بعض مومنین کا نور ایسے ہوگا کہ ان کے چار طرف روشنی ہوگی، اور بعض مومنین کا نور اتنی ہوگا کہ وہ راستہ دیکھ سکیں گے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ ادنا ایمان والا جو ہے اس کا نور ایسے ہوگا جیسے کوئی انگوٹھے میں چھوٹی سی روشنی ہو رہی ہے، اور اسی میں وہ آہستہ آہستہ بہرحال وہ بھی گزر جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بال مبارک سفید ہوئے، تو انہوں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ یہ تغیر آ گیا کہ پہلے سیاہ تھے اور اب یہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے، تو خدا جانے بھی کیا ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا وقار ہے کہ انسان جب عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے کہ وہ بزرگ کہلاتا ہے، باعزت اور باوقار کہلاتا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہم زدنی وقارن، پھر اللہ میرے مرتبے میں اور اضافہ فرما۔ تو اس لیے ایک حدیث مبارک میں حضور نے اسی میں یہ بھی فرمایا کہ ومن رما بسامن، جو شخص جہاد کے اندر کافروں کی طرف تیر پھینکے، اس زمانے میں چونکہ جہاد تیر کا تھا اور تلوار کا تھا، اب جہاد جو ہے وہ بندوق کا ہے اور راکٹ کا ہے اور میزائلوں کا ہے اور گولیوں کا ہے۔ فرمایا اس نے جو چیز پھینکی فبلغا، اور اس کے بعد فرمایا فاصاب او اخطا، وہاں تو پہنچا لیکن ضروری نہیں کہ وہ تیر نشانے پہ لگا، اس کافر کو صحیح جگہ لگ گیا، یا وہ نہیں لگا یا صحیح مکان پہ لگ گیا، تو اس ایک تیر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں جیسے بنو اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ یعنی اندازہ کریں کہ غلام کی آزادی پہ ملتی ہے جنت اور جہنم سے آزادی مل رہی ہے، اور ایک تیر چلانے کا جو ہے جہاد میں اس کے لیے ایک تیر کے بدلے میں غلام کا ثواب مل رہا، اور پھر غلام بھی عام نہیں فرمایا من بنی اسماعیل، چونکہ ولد اسماعیل میں تو غلام ہو ہی نہیں سکتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو سب احرار ہیں، تو کیا مانا یعنی اتنی قیمتی غلام کہ اگر بفرض محال کوئی ان کا غلام ہوتا تو وہ کتنے میں بکتا، تو اتنی قیمت جو ہے گویا اللہ اس کو ایک تیر چلانے کے بدلے میں عطا فرما دے۔ تو اس لیے مجاہدین جو ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جیسے کشمیر کا جہاد ہے، جہاد افغانستان ہے، جہاد فلسطین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خالص اللہ کے دین کے لیے جہاد ہے۔ ورنہ آپ اندازہ فرمائیں کہ جو مجاہدین مثلا افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرما دیں اور افغانستان انہیں مل بھی جائے تو کیا مل جائے گا؟ ایک چھوٹا سا تو ملک ہے۔ دشمن کا مقصد کوئی وہ تو نہیں تھا، وہ تو ایک اسلام کو مٹانا اور راستہ لینا تھا۔ ان بیچاروں کو کیا ملے گا آخر جو 30 لاکھ انسانوں کی قربانی دے چکے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے سامنے صرف یہ تھا کہ ہم کفر کی قوت کو روکیں اور بتلا دیں کہ اسلام میں قوت ہے، اسلام کفر کو روکنا جانتا ہے، اور مسلمان کے اندر جب جذبہ جہاد بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے جہاد کا پھر مقابلہ دنیا کی کوئی سپر پاور بھی نہیں کر سکتی۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ چند نہتے مسلمانوں نے اتنے بڑے سرخ ریچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے کہ اب وہ ایک ایک جگہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ اسی جہاد کا صدقہ ہے کہ دنیا بیدار ہوئی، یہ اسی جہاد کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ کہ پہلے زمانے میں جو ہم پڑھا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، تو حیرت ہوتی تھی کہ بھئی کیسے صحابہ نے ایسا کیا ہوگا کہ سمندروں کو خط لکھ دیے اور دریاؤں کو خط لکھ دیے اور دریاؤں کے اوپر گھوڑے ڈال دیے اور جناب پار نکل گئے۔
اور بغیر کسی انتظام کے بڑے سے بڑے مشکلات میں سے کیسے کیسے گزر گئے. تو ان لوگوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کے ان واقعات کو 1400 سال کے بعد سچا کر کے دکھا دیا کہ اگر ایمان ہو، اگر اسلام ہو، اگر اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو تو دنیا کا کوئی ہتھیار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اب آپ کشمیر کا بھی دیکھ لیں، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لٹ گئیں، ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، پورے کے پورے گاؤں مسلمانوں کو آگ لگا کے جلا دیا گیا. لیکن پھر وہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے نہتے کھڑے ہیں اور مقابلے پہ اڑے ہوئے ہیں. فلسطین کو دیکھ لیں، پتھر اٹھا کر بھی کوئی لڑتا ہے کہ پتھر اٹھا کے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی یہودی گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے مکانوں سے چپ کے پتھر مار کے شیشہ ہی توڑ دیتے ہیں. چلو اور کچھ نہیں کر سکتے. ایک شیشہ ہی دشمن کا ٹوٹ گیا، اچھا اس کو کوئی شیشہ ٹوٹنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل فرق یہ پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک 7 سال کے بچے کے اندر وہ کون سا جذبہ ہے جو میرے ساتھ لڑا رہا ہے. اسی جذبے سے کفر جو ہے وہ آج تک پریشان ہے. اسی جذبے سے کفر کو جو ہے لرزہ اور ترسا ہے کہ ساری دنیا جو مرضی آئے کر لے، لیکن اگر مسلمان کوئی اچھی چھری بھی بنا لے تو کانپنے لگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو جہاد ہے، اگر ان کو طاقت مل گئی ہے تو پوری دنیا پہ چھا جائے. اس لیے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جہاد ہو، وہ فساد نہ ہو کہ مسلمانوں سے لڑ پڑے، ایک دوسرے کو فتح کرنا شروع کر دیں، آپس میں ملک کے ملک لڑ پڑے یا آپس میں صوبے لڑ پڑے. فرمایا نا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا بڑا مرتبہ. ہاں اسی طرح اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بلا وجہ دوسرے مسلمان پہ ظلم کرے، اگر ایک مسلمان زیادتی کر کے گھسائے تو اس کو بھی روکنا اور اس کے ظلم کو پکڑنا جو ہے وہ بھی مسلمان پہ فرض ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. حضور نے فرمایا کہ میری امت تمہارا فرض ہے کہ تم مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم بھی ہو مظلوم بھی ہو. صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ جو مظلوم ہے ہم اس کی امداد کریں، لیکن ظالم کی امداد ہم کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا ظالم کا ظلم سے ہاتھ روک دینا جو ہے یہ بھی مدد ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، اس کے ظلم سے اس کو باز رکھو، اس کے ظلم سے اس کو منع کر دو. اب دیکھیں کہ اللہ نے مسجد الحرام کی کتنی بڑی عظمت بخشی ہے، لیکن یہاں بھی قرآن نے بات بتلا دی کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فرمایا کہ اگر اللہ کے گھر میں کوئی تم سے لڑائی نہ لڑے تو بالکل قتال نہ کرو، لیکن اگر کوئی اور دشمن آگے لڑائی لڑے تو پھر جہاد کرو، پھر اس کے ساتھ اس کو دفاع کرو، پھر مسلمان کا فرض ہو جاتا. اسی طریقے سے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کی صلح کراؤ، اور اگر صلح میں بھی وہ نہ مانے تو جو ظلم کر رہا ہے پھر اس کے خلاف لڑائی کرو، پھر اس کے خلاف تم اپنی قوتوں کو جمع کرو. تو اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہو، تو اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے یہ مقام صحابہ کو ملا ہے اور مجاہدین کو ملا ہے کہ ساری دنیا اپنے ماں باپ جو ہیں وہ حضور پہ صدقہ کرتی ہے، وعدے کرتی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. حتیٰ کہ یعنی یہ تو عرب کے اندر محاورہ ہے نا کہ جب بھی صحابہ بات کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا اماں ابا آپ کا قربان ہو جائیں، آپ کے فدا بن جائیں. مانا یہ ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی قید ہو، فدیے کے بدلے میں کچھ دینا ہوتا ہے، حضور آپ کو تکلیف ہو تو ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن یہ مقام مجاہد کا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں سلمۃ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے تیر انداز تھے،
ایک جنگ میں جب وہ کفار پہ تیر برسا رہے تھے تو حضور اتنے خوش ہوئے ان کی بہادری سے اور ان کی نشانہ بازی سے. آپ فرماتے تھے ارم فدا کا ابی و امی، میرا ماں باپ تجھ پہ قربان. یعنی آپ اندازہ کریں شان مجاہد کا کہ جس کو حضور فرمائیں کہ میرا ماں باپ تجھ پہ قربان ہے، فرمایا ارم اور تیر چلاؤ. اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. مجاہدین کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے کہ ایک مجاہد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بھیجا کہ آپ دشمنوں کے احوال معلوم کر کے لے آؤ کہ دشمنوں کا فوج کتنی ہے، لشکر کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، گھوڑے کتنی ہیں، اونٹ کتنی ہیں، ان کے پاس ساز و سامان اور سلاح کتنی ہے. صحابی کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی رات تھی، اتنی سرد ہوائیں چل رہی تھی کہ وہ ہوا گویا کہ میرے بدن سے پار ہو جاتی. لیکن حضور پاک کا حکم تھا، میں نے ایک ایک خیمے کا چکر لگایا، میں نے پورے نوٹس لیے، پوری دشمنوں کی قوت کا اندازہ لیا، اور اسی طرح سردی میں کانپتا ہانپتا بڑی مشکل سے رات کے آخری پہر میں واپس پہنچا حضور کی خدمت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری انتظار میں جاگ رہے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہاری انتظار میں تھا. میں نے کہا حضور مجھے سانس لینے دیں، میں اتنی سردی میں اکڑ چکا ہوں کہ میں بات نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، اپنی گود میں رکھ کے حضور نے اوپر سے ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا اسی طرح تم لیٹے رہو اور حال بھی سناتے رہو، اسی طرح تم لیٹے رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے اسے گرمی پہنچا رہے. تو یہ مقام مجاہد کا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ موت کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. فرمایا کہ شہید جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کی تمنا ہوگی، وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ میرے اللہ مجھے آپ پھر دنیا میں جانے دیں، پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی عطا فرمائے، میں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. کیونکہ اس کے جو مراتب ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ قیامت والے دن مجاہدین کو اسی طرح آپ دفن کر دیں، ان کو اسی حال میں رہنے دیں، تاکہ قیامت والے دن ان کے خون کے فوارے بھی گواہی دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے جہاد کے راستے میں ہم نے اتنے بڑے زخم کھائے ہیں، اتنی بڑی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح حضور پاک نے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے حضرت جعفر کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا جعفر جو ہے اللہ کے ملائکہ کے ساتھ اڑ رہا، اس لیے ان کا لقب بھی جعفر تیار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی ایک تیر پھینکتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دنیا کی محبت اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور جب تم موت کو برا سمجھنے لگ جاؤ گے اور بچنے لگ جاؤ گے، اس وقت جہاد کے جذبے جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اور مسلمانوں میں جب جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی سر بلندی اور رفعت جو ہے وہ ذلت میں بدل جائے گی، ان کی عزت جو ہے وہ ناکامیوں سے بدل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر پھر یہ جذبات جو ہیں وہ بیدار فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی، اور اس لیے حکم ہے، حضور نے فرمایا اگر تمہیں اس جہاد کا موقع نہ ملے تو اپنے نفس سے جہاد کرو، اور تمہیں موقع نہ ملے، وہ زندگی میں کبھی موقع ملتے ہیں تو جہاد بھی نفس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ نفس تمہیں شیطانی میں لگائے گا، برائی میں لگائے گا، معصیت میں لگائے گا. تم جہاد کرو، تم اس کی مخالفت کرو اور تم اپنے آپ کو اللہ کی طاعت میں لگا دو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی اپنے نفس کی مخالفت کر سکیں. یاد رکھیں جو لوگ اپنے نفس کی خواہشوں کے تابع ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. اور جن لوگوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، جن لوگوں نے اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو گئے. اس لیے ہمیشہ
کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ آرام کرے اور سوتا رہے، نفس تو چاہتا ہے کہ حلال ہو حرام ہو، مجھے دولت ملے، سکون ملے اور گاڑیاں ملے۔ نفس کیا ہے؟ نفس انسانی تو حریص ہے، نفس انسانی تو امارۃ بالسوء ہے، نفس انسانی کے اندر تو عجلت ہے، نفس انسانی کے اندر تو کمزوریاں ہیں، لذات ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نہى النفس عن الهوى، فرمایا جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات سے روک لیتا ہے فإن الجنة هي المأوى، پھر جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ طریق النخرى قال احمد حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان النبي امامة عن عمرو بن ابسا، یہ اور سند کے ساتھ روایت فرما رہے ہیں۔ قال السلمی قلت له حدثنا حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیہ انتقاص ولا وہم، تم ہمیں ایسی حدیث پاک سناؤ جس میں کوئی نقص بھی نہ ہو اور تمہیں کوئی وہم بھی نہ ہو، یعنی تاکید ہوتی ہے کہ بالکل پکی بات۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں روایت جو دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں روایت باللفظ، ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ طالب علموں کی میرے بھائیوں کے لیے بات ہے، اور ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی وہی نقل کیے جائیں جو حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلے، یعنی لفظ بھی وہی ہوں، لفظ میں بھی فرق نہ آئے۔ اور ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت بالمعنی کا کیا معنی؟ یعنی جو حضور کے فرمان کا مفہوم اور مقصد تھا وہ صحابی نے ادا کر دیا، لیکن لفظ حضور کے نہیں ہیں، یعنی فرمان تو حضور پاک کا ہے، لیکن آگے اس نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ آیا یہ لفظ مبارک یہ تھے یا یہ تھے، بلکہ اس نے اس مفہوم کو، اس فرمان کو، اس حکم کو اپنے لفظوں کا جامع پہنا کے نقل کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ اچھا، اسی طرح جیسے حدیث الہی یا حدیث قدسی آ جاتی ہے تو اس میں کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ایک مضمون ڈالتے ہیں حضور کے دل میں، لفظ حضور کے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ حضور پاک کے ہوتے ہیں، لیکن وہ مضمون ڈالا جاتا ہے میرے اللہ کی طرف سے حضور پاک کے دل مبارک میں، اور پھر وہاں حضور فرمائیں گے یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، تو اس حدیث کو مصطلحات المحدثین میں کہتے ہیں حدیث قدسی یا حدیث الہی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایسی ہمیں حدیث بیان کرو، ویسے یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ صحابہ کمی بیشی کرتے تھے نا، معنی یہ ہوتا ہے جو تمہیں بالکل ضبط ہو، جو تمہیں بالکل یاد ہو، جو تمہیں بالکل محفوظ ہو۔ اور یہ کمال دیانت تھی صحابہ کی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضور پاک کی زبان مبارک سے جو لفظ مبارک نکلا ہے اس کو بھی انہوں نے ایسا محفوظ فرمایا، ایسا محفوظ فرمایا کہ آج 1400 سال گزر گئے، لیکن حدیث محمد مصطفیٰ ایسے چمک رہی ہے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے جن لوگوں نے حفاظت کی ہے اقوال رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصل میں ہم لوگ تو اس راستے سے ہٹ گئے نا جی، ہم لوگ تو دنیا میں الجھ گئے، دنیاوی معاملات اور دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات، ورنہ پہلے زمانے میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک محدث ایسے گزرے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، ایک ایک محدث ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 6 لاکھ حدیث کے مطالعہ کرنے کے بعد پھر کتابیں لکھی ہیں۔ ایسے لوگ ماشاءاللہ زمانے میں گزرے جنہوں نے خدمات کی ہیں کہ ان کی خدمات آج بھی چاند کی طرح روشن ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ورنہ صحابہ نہ کبھی زیادتی کرتے تھے نہ کمی کرتے تھے، صحابہ تو تمام کے تمام عادل ہیں، صحابہ تو تمام کے تمام صدوق ہیں، الصحابہ کلہم صدوق وعدول، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ دیانت و امانت میں اتنی پختہ ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنی زبان سے ایک لفظ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ایک لفظ مبارک بھی کہتے ہوئے ڈرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ہم حدیث مبارک پڑھ رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا
اس نے آ کر آپ سے ایک مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت آپ مہربانی فرمائیں ایک مسئلہ بتلائیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن حق المہر معین نہیں کی کہ حق المہر کتنی ہوگی. یہ تو کہا حق المہر دینی ہوگی لا شک، کیونکہ حق المہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. حق المہر تو تھی لیکن معین نہیں کی کہ 1000 دوں گا، 2 دوں گا، 10 دوں گا، کتنی دوں گا. اور خدا کی شان یہ ہے نکاح ہو گیا لیکن بیوی اس کے گھر میں نہیں گئی، یعنی میاں بیوی ملے نہیں، نہ دخول ہوا نہ دخلا ہوا، صرف نکاح ہوا اور حق المہر معین نہیں کی گئی اور خاوند مر گیا. خاوند جو ہے مر گیا، تو اب اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا حکم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور من فقہاء الصحابہ جو صحابہ میں فقیہ لوگ تھے ان میں شمار ہوتے ہیں، اور انہی کی اکثر روایات ہیں جن پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کا مدار رکھا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے. تو ان کی خدمت میں جب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات سنو، میرے ذہن میں اس وقت کوئی حدیث مبارک نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مبارک نہیں، لیکن دوسرے احکام کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتا ہوں. فَإِن يَكُنْ صَوَابًا فَهُوَ مِنَ اللَّهِ وَإِن يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ. فرمایا کہ میں اگر وہ فیصلہ ٹھیک کر دوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اسی نے میرے دل میں ڈال دیا، اور اگر میں غلطی کر جاؤں تو وہ غلطی میری ہوگی یا وہ غلطی شیطان کی وجہ سے ہوگی. اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے اس سے بری ہوں، کیونکہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس عورت کی حق المہر اتنی دلائی جائے جو اس قسم کی عورتوں کی حق المہر ہے. کیا مانا؟ یعنی اس کی اور بہنیں ہیں، ان کی کیا حق المہر تھی؟ اگر اور بہنوں کی حق المہر 1000 ہے تو اس کی بھی 1000 ہے، اور کی 10,000 ہے تو اس کی بھی 10,000 ہے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل، یعنی ایسی مہر دی جائے جو دوسری عورتوں کے برابر ہو، اور دوسری عورتیں جو اس کے خاندان کی ہوں، یعنی اسی کیٹیگری کی، اسی معیار کی، اسی قبیلے کی، اسی مرتبے کی. فرمایا ایک تو حق المہر تو اس کو ملے گی اتنا، اور فرمایا کہ چونکہ نکاح ہو گیا ہے وہ اس کی بیوی بن چکی، لہذا خاوند کی موت کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارے. چونکہ نکاح ہو گیا، چاہے اس کے گھر میں نہ جائے، نکاح ہو جانے کے بعد بیوی تو وہ ہو گئی اس کی، لہذا وہ عدت بھی گزارے، اور خاوند کی جائیداد میں سے میراث کی بھی وہ حقدار ہے، وہ ورثہ بھی لے گی، وہ حق بھی لے گی میراث کا. فرمایا بھائی میرے خیال میں اجتہاد میں یہ فیصلہ ہے. تھوڑی دیر گزری کہ ایک صحابی آ گئے، معقل ابن سنان ان کا نام تھا. ان نے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن مسعود، ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا بروا بنت واشق، اس کے بارے میں میرے آقا نے اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا جو تم نے فیصلہ کیا. اس نے کہا جو تو نے فیصلہ کیا ہے بے عین ہی یہی فیصلہ فرمایا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ففرح به عبداللہ ابن مسعود وسر به عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھ سے وہ فیصلہ کرا دیا جو فیصلہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر حق ہے اللہ کی طرف سے، غلطی ہے تو وہ میری ہے، اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے، اطلاع ملی کہ آگے طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، جو بھی جائے گا طاعون کی وبا میں مر جائے گا. تو اب ہم کیا کریں، لشکر کو جانے دیں یا روک دیں؟ آپ نے مشورہ کیا. بعض صحابہ نے کہا کہ چلیں جی ہمیں جانے دیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. اگر موت لکھی ہوئی ہے تو وہ تو ٹل نہیں سکتی، تو لہذا ہم موت سے کیوں بھاگیں، ہمیں جانا چاہیے مدد کے لیے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور کیوں جائیں، جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک آگ جل رہی ہے، تو ہم اس کے اندر کیوں اپنے آپ کو ڈالیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ تھوڑا کہا ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو.
حضرت عمر نے دونوں طرف کے فیصلے سنے اور اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ تمہارے مشورے کے بعد میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، اگر حق ہے تو وہ اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہو اور اگر غلطی ہے تو وہ میری ہو۔ فرمایا کہ بالکل لشکر کو روک دو، ہم آگے نہیں جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں خود بخود نہ ڈالو۔ یہ نہیں ہے کہ آگ جل رہی ہو اور خود چھلانگ لگا دو اور کہو جی اگر مرنا ہے تو مر جاؤں گا اور زندہ رہنا ہے تو زندہ رہوں گا۔ بھئی یہ دنیا میں اسباب ہیں جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب پر عمل کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرو اور ٹیڑھے راستے پہ نہ چلو۔ اگر کانٹے پڑے ہیں تو پاؤں بچاؤ، یہ بھی شریعت کا ہمیں حکم ہے۔ تو ابھی آپ فیصلہ کر کے بیٹھے تھے، ایک صحابی آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین، میں نے آقا سے حدیث سنی ہے کہ اذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوها فاذا انتم بها فلا تخرجوها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا نے فرمایا اگر تم کسی شہر میں ہو، کسی بستی میں ہو اور وہاں کوئی طاعون کی وبا پھیل جائے تو باہر نہ نکلو، وہیں رہو، اور اگر تم باہر ہو تو پھر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، پھر اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر نہ آؤ۔ اسی میں ہزاروں حکمتیں تھی کہ اگر جو اندر ہیں وہ سارے باہر بھاگ جائیں، پوری دنیا میں طاعون پھیل جائے، اور اگر جو اندر ہیں وہ سارے باہر بھاگ جائیں تو جو مرے اس کا جنازہ اور تکفین اور تدفین کون کرے؟ اور الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ وافق قضائی قضاء رسول اللہ، کہ میرا فیصلہ وہی ہوا جو فیصلہ تھا حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک صحابی جوش میں آ گئے، انہوں نے آگے کہا کہ یا امیر المومنین انحن نفر عن قدر اللہ، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے حکم دے دیا ہے کہ لشکر واپس جائے، تو کیا اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سمجھو، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کی تقدیر کہیں چھوڑ دے گی؟ اللہ کی تقدیر سے تو ہم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، لیکن تم اللہ کی تقدیر کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ اللہ کی تقدیر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی اطاعت کرو، اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان لے آؤ اور شریعت کے احکام کی تعمیل کرو، کتاب سنت کی اطاعت کرو، اسی کے اندر اس کی حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا اس لیے صحابہ سب عدول ہیں، یہ احتیاط تھی۔ کہنے لگے حدثنا حدیثاً، ہمیں ایسی حدیث سناؤ لا انتقاص فیہ ولا وہم، جس میں وہم بھی نہ ہو اور جس میں کوئی لفظ چھوٹے بھی نہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو میں نے سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قال من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الأنس أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسام في سبيل الله بلغ به العدو وأصابه أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها، وهذه أسانيد جيدة قوية وللہ الحمد۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 اولاد، یعنی کسی آدمی کے اسلام میں مسلمان ہے، اس کے 3 بچے جو ہیں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی پیدا ہوئے اور چھوٹے تھے یا بڑے تھے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے، لم یبلغ الانس یعنی بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، وہ فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، کیونکہ دوسری حدیثوں میں صبر کا حکم موجود ہے، اور اس نے کہا بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو لکھا تھا، کیوں موت کا کیا پتا ہو۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے مہربان تھے ایک شیخ سویجی رحمت اللہ، وہ بھی ماشاءاللہ کل عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا پتہ لگا وفات ہو گئی۔ دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ماشاءاللہ سخی اور فیاض، اور اتنے خیر کے کام کیے ہیں میرے خیال میں ماشاءاللہ کہ کوئی آدمی گن بھی نہیں سکتا۔ کہیں رباطیں بنا رہے ہیں اور کہیں مسجدیں بنا رہے ہیں اور کہیں جناب طلباء کی خدمت ہے اور کہیں علماء کی خدمت ہے، اور ہر وقت یعنی میں نے یہ دیکھا ہے اس شخص کو، شیخ توحیدی رحمت اللہ علیہ کو، کہ وہ حرم سے جا رہا ہے، گاڑی سے اتر رہا ہے، ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ غریب کی مدد کس طرح ہو، ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ کوئی طالب العلم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کہیں رباط بن رہی ہے، کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں بڑے بڑے کبھی کھجوریں چل رہی ہیں، کبھی علماء کے گھروں میں چاول بھیج رہے ہیں، کیا ایک بس ہر وقت ایک فکر، ایک دھن لگی ہوئی تھی کہ میرا کوئی لمحہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کے بغیر نہ جائے۔ میرے اپنے دوست آئے تعلیم القرآن ٹرسٹ کے، جنہوں نے ماشاءاللہ تعلیم القرآن کے مدارس کھولے ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے ملایا، میں نے کہا جی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ وہاں بہت بڑے ماشاءاللہ دین کا کام کرے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے آپ کے ملک میں کہ جیلوں کے اندر 19,000 قیدی کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ لوگ تو مجرم بناتے ہیں نا، وہ مجرموں کو قرآن کا حافظ بناتے، قیدیوں کو قرآن کا حافظ بناتے۔ تو کہنے لگے کہ بس یہ ہے کہ بس لازم، بس ان کو کل ظہر کے بعد لازم لے کر آئے کھانا میرے پاس کھانا۔ میں نے کہا حضرت کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اتنے لوگ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم ان کی اتنی تکریم بھی نہ کریں۔ تو جناب کو اہتمام کیا، بیچاروں نے بہت بڑا ماشاءاللہ اللہ اور کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اور جب کھانا وانا کھا لیا تو مجھے علیحدہ کر کے پوچھا کہ کچھ پیسے شیسوں کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرے۔ میں نے کہا نہیں الحمدللہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یہ خود تاجر ہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے اور یہ اپنے گھر سے لگا رہے ہیں، یہ مانگنے نہیں آئے۔ مانگنے والے میں نے کہا مولوی اور بہت سارے ہوں گے، کوئی ضروری ہے آپ مجھے بھی اسی میں ڈال دیں، میری بھی عادت ہو جائے مانگنے کی۔ تو بڑے ہنسے، کہنے لگے نہیں آپ نے تو خیر الحمدللہ کبھی۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایک دفعہ پیسہ لگ گیا نا منہ کو تو یہ ہوتا بڑا میٹھا ہے۔ یہ پیر مولوی اسی طرح تو خراب ہوتے ہیں نا، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، پھر عادت بن جاتی ہے نا آہستہ آہستہ۔ بڑے ہنسے، کہتے ہیں ابھی ایسی بات نہیں، میرا دل کرتا تھا میں مدد کروں۔ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اور یہ اپنی جائیدادوں سے لگا رہے۔ بڑی دعا کی، کتنے خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک دعا کریں ہمیں بھی ایسے خیر کی توفیق۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں لگائیں، آپ کے پاس ایک ریال ہے، ایک گروش ہے، آپ کے پاس ایک دھیلا ہے، ایک پیسہ ہے، آپ اسی کو، اللہ تو تمہارے نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کو ضرورت ہے تمہاری دولت۔ اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، فرمایا اللہ غنی ہے تم سب محتاج ہو، ہم تو سب اس کے دروازوں کے بھکاری ہیں۔ کوئی جتنا زیادہ دولت مند ہے اتنی زیادہ محتاج ہے، کوئی جتنا زیادہ بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ ذمہ داریاں ہیں اس پر۔ اس لیے اصل جذبہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم سونا احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو تمہارا سونے کا پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اندازہ کرو ایک جو مٹھی کی کیا قیمت اور سونے پہاڑ کی کیا قیمت، تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں قیمت نہیں تلتی، وہاں وزن نہیں تلتا، وہاں اخلاص تلتا ہے، وہاں نیتیں تلتی ہیں کہ یہ دینے والا مخلص کتنی، اس نے جو اخلاص سے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہمارے استاد سے فوت ہو گئے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، دعا کریں ان کا بھی مدرسہ بہت بوسیدہ ہو گیا، بڑا تاریخی مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ تو وہ ہمیں بھیجتے کہ جی فلاں آدمی مدرسے کو 8 آنے چندہ دیتا تھا، وہ جا کے لے آؤ۔ ایک دفعہ میرا دوست تھا، وہ 20,000 دے رہا تھا، میں لے گیا اس کو، میں نے کہا حضرت یہ 20,000 ہے، فرمایا یہ تو میں نہیں لیتا۔ اب جی ہم منتیں کر رہے ہیں، وہ بھی بلوچ آدمی تھے، آپ جانتے ہیں نا بلوچ دماغ تو خراب ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مکی صاحب سے مسئلہ پوچھا ناراض ہو گیا، بھائی مکی صاحب لاکھ ملا بن جائے، مولوی بن جائے، بلوچ تو ہے۔
کبھی نہ کبھی تو وہ مرض رگ پھڑک جاتی ہے نا اندر سے. اس لیے میں کتنا ہی نرم ہو جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں, لیکن وہ بلا خناس جو ہے شیطان, وہ تو اندر کھڑا ہے نا, وہ بلوچی والا. تو اس لیے معاف کر دیا کریں. کبھی کبھی انسان ہے نا, اور کچھ مسئلے پوچھنے والے بھی اس وقت پوچھتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ آدمی درد دے کے تھک کے اٹھے, اب مسئلہ پوچھیں. بھائی آرام سے فارغ وقت میں آپ پوچھیں. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ طواف کر لیں, اب عورتیں نہیں ہوں گی, یہ 2 منٹ ہمیں مل جائیں گے, وہ اسی وقت پوچھیں گے. ابھی باقی سارا دن نہیں پوچھتے شریف آدمی. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارا وقت بچ جائے, مولوی مرتے تو مر جائے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے. تو کبھی کبھی اس لیے آدمی سے سختی. اب وہ جناب ضد میں آ گئے, فرمایا میں نہیں لیتا. میں نے کہا حضرت مہربانی کرو, اب میرا دوست ہے اور آپ کا بڑا متقد ہے, ہم نے جتنی منتیں کر سکتے تھے کی. انہوں نے فرمایا نہیں, انہوں نے فرمایا بالکل قبول نہیں. ٹھیک ہے جی, واپس آ گئے. اس کو تو میں نے جا کے کھڑا کیا سڑک پر, اس کی گاڑی کھڑی تھی, اس نے مجھے پھر گھر میں پہنچانا تھا. میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو, میں استادوں سے بات. میں نے کہا حضرت 8 آنے کے لیے آپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر 8 آنے لے آؤ. ہم سائیکل چلا چلا کے ہماری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس زمانے میں سائیکل ہوتے تھے, کہاں سے گاڑیاں لے آتے تھے, کاریں تھی, سائیکل تھے اور گھوڑیاں, ٹانگیں. اور اگر 20,000 دروازے پہ آیا ہے تو وہ آپ نے ٹھکرا دی. ابھی مجھے چندے کے لیے آپ بھیجیں گے, میں کبھی نہیں جاؤں گا. مجھے پکڑ لیا, کہتے ہیں بیٹا وہ 8 آنے حلال کے ہوتے ہیں. اس 8 آنے میں اس غریب کا اخلاص ہوتا ہے, اس کی برکت سے تو میں تمہیں حدیث پڑھا رہا ہوں. اور یہ 20,000 مشکوک ہے, ملازم آدمی ہے, رشوت کا پیسہ. اس لیے حرام لے کر میں جب تم لوگوں کے پیٹ میں حرام ڈالوں گا, تم حدیث کیا پڑھاؤ گے؟ میں تو تمہاری وجہ سے نہیں لے رہا, ورنہ 20,000 تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. اب جا کر جناب ہمیں سمجھ آئی کہ ان لوگوں کا فکر کیا تھا اور ہم لوگوں کی نظر کیا تھی. ہمیں 20,000 بڑے نظر آ رہے تھے, ان لوگوں کو حلال بڑا نظر آ رہا. کہ بھی حلال ہو اور تھوڑا ہو, اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ حرام میں کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیشہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر 3 بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے تو قیامت میں اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے. وہی بچے اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. اچھا, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے کہا حضور اگر کسی کے 2 مر گئے ہوں, اس بیچارے کے 2 مرے ہوں گے نا, تو حضور نے فرمایا اچھا اگر 2 مریں گے تو وہ بھی چھڑائے. ایک صحابی نے کہا حضور اگر 1 بچہ مر جائے, فرمایا 1 ہوگا وہ بھی چھڑائے. تو بچے جو ہیں وہ بھی قیامت میں اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا, جنازے کی دعا میں بھی وہی الفاظ مبارک ہے کہ یا اللہ اس بچے کو والدین کے لیے قیامت میں شفاعت کرنے والا بنانا, والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنانا, والدین کے لیے نفع پہنچانے والا بنانا. اسی لیے حضور نے فرمایا, ایک تو حدیث میں یہ فرمایا, اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ, جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا, اللہ قیامت میں اس کو نور عطا فرمائیں گے. فرمایا ومن رما بسہم فی سبیل اللہ, اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جہاد میں تیر پھینکا, وہ دشمن تک تو پہنچا, نشانے پہ لگا یا نہ لگا, اس کو ایک غلام کی آزادی کا ثواب ملے گا. تو یہاں لفظ آ گیا عتق رقبہ. پہلی حدیث میں لفظ تھے عتق رقبۃ من بنی اسماعیل کا. تو اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں من اعتق رقبۃ مؤمنۃ, اور جس نے کسی غلام ایمان والے کو خرید کر کے آزاد کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کریں گے. اور فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے, فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے 8 کے 8 کھول دیں گے اور حکم دیں گے کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی جنت اپنی رحمت سے کھول دے, اور دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اور خدا کی قدرت ہے کہ دیکھو جنت کے اللہ نے 8 دروازے رکھے. اور اسی طرح جب یعنی جیسی حدیث میں آتا ہے نا, روزے دار جو روزے میں زیادہ ہے, یعنی نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے. روزے رمضان کے تو فرض ہیں, رمضان کا روزہ تو فرض ہے, وہ تو اللہ معاف کرے نہ رکھے تو فرض کا منکر ہے. مانا یہ ہوتا ہے کثرت سے روزے رکھنے والا کہ وہ 13, 14, 15 ہر مہینے کے روزے رکھتا ہے. اسی طرح سوموار خمیس کا روزہ رکھتا ہے. اسی طرح عاشورہ 9 اور 10 کے روزے رکھتا ہے. اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے. اسی طرح اور روزے رکھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں,
بہت سارے لوگوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں رجب کے روزوں کے بارے میں، بعض لوگوں نے حدیثیں نقل کی ہیں نا، جو 1 روزہ رکھے گا یہ ثواب ہے، اور 2 رکھے یہ ہے، اور 3 رکھے یہ ہے، اور 4 رکھے یہ ہے. یہ ساری مکاشفۃ القلوب کی روایات ہیں جن کا حدیث کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں. یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں رجب کے روزوں کی کوئی فضیلت نہیں ملی ہے. یاد رکھے ہمیشہ. بلکہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ جتنی حدیثیں اس موضوع پہ ہیں رجب کے روزوں کے بارے میں، ان نے فرمایا بلکہ وہ اکثر حدیثیں موضوع ہیں اور اکثر حدیثیں جو ہیں جھوٹی ہیں، جن کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ حدیثیں مبارک صحیح ہوتی تو جہاں محرم کی حدیث کو صحابہ نے محفوظ رکھا ہے تو وہاں رجب کی حدیثیں چھپانے کی کوئی ضرورت تھی؟ رجب کا مہینہ ویسے بھی اشہر حرم میں سے ہے. رجب اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ 4 مہینے کل ہو گئے اربعۃ حرم. تو لیکن رجب میں روزے رکھنا، یا جیسے علماء نے بعض کتابوں میں اور اخباروں میں لکھ دیتے ہیں 27 کی رات کا روزہ رکھے گا یا 27 کی رات میں یہ ہوگا، یہ ساری روایات جو ہیں کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں. پہلے تو 27 کی رات کا معراج کے لیے ہونا بھی صحیح حدیث مبارک سے، یعنی اختلاف ہے روایات میں. معراج برحق ہے، معراج پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن وہ حقیقتاً رات کون سی تھی اس کے اندر کافی اختلافات ہیں علماء کے نزدیک. بہرحال لیکن نفلی روزے کثرت سے رکھے گا تو فرمایا قیامت میں اللہ جنت کا وہ دروازہ کھولیں گے جو روزے داروں کے لیے ہوگا، اور وہاں سے آواز آئے گی مجھ سے داخل ہو. نماز والے سے آئے گی مجھ سے داخل ہو، خیرات والے سے آئے گی مجھ سے داخل ہو. اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ جدھر سے آؤ آؤ، سب دروازے تیرے لیے جو ہے وہ کھلے ہوئے. اس لیے اس حدیث مبارک میں یہ فضیلت، اور فرماتے ہیں کہ اسناد اس کا جو ہے اچھا ہے. حدیث آخر قال ابو داؤد حدثنا عیسیٰ ابن محمد الرملی قال حدثنا زمرد عن ابن ابي ابلة عن الريف ابن عياش الديلمي قال اتينا واسل بن الاسقى فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال ان احدكم لا يقرأ وصفه معلق في بيته ويزيد وينقص. قلنا انما اردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا ان يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه النسائي من حديث ابراهيم بن ابي ابلة عن الريف بن عياش الديلمي واصلة به. فرماتے ہیں واصلۃ بن الاسقا کی خدمت میں ہم آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کرو جس میں تم کوئی کمی بھی نہ کرو اور زیادتی بھی نہ کرو. تو غصے میں آ گئے. غضب، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ایک آدمی کا قرآن بھی اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے بھول جاتا ہے. تو اللہ کے قرآن میں تم نہیں بھول جاتے ہو؟ کبھی کوئی آیت تم سے چھوٹ جاتی ہے. تو انسان جو ہے، انسان سے تو غلطی ہوگی، انسان کوئی غلطی سے مبرہ تو نہیں ہوتا کہ پابندی جو لگا رہے ہیں وجہ پر. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ناراض نہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات سناؤ جو حضور سے سنی ہو، کیونکہ لفظ حدیث تو عام تھا نا کہ کوئی بات سناؤ. انہوں نے کہا بھی کوئی بات سناؤں تو لازمی بات ہے کوئی بھول چوک تو ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ سمعتہ من رسول اللہ، جو تم نے حضور سے سنا ہوگا، اور جب حضور سے سنا ہوگا تو لازم احتیاط کرو گے. اسی لیے اب دیکھیں نا کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شان میں سب سے بڑے ہیں، لیکن حضور سے حدیثیں روایت کرنے میں سب سے چھوٹے. سب سے کم حدیثیں روایت کی ہیں سیدنا ابی بکر. اس کی وجہ کیا تھی؟ ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی لفظ زیادہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی لفظ کم ہو جائے، کیونکہ پھر آپ پر ذمہ داریاں تھی حضور کی خدمت کی، آپ پر ذمہ داریاں تھی حضور کے بعد خلافت کی. اور حضرت سیدنا ابی ہریرہ جو تھے وہ فارغ تھے علم حدیث کے لیے، ان کو بڑا موقع ملا، اور پھر ان کے لیے حضور نے دعا بھی فرما دی تھی، اس لیے ان کو پھر کبھی حدیث بھولی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو گئی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس لیے وہ مکثرین الروایہ، سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ کی خدمت میں ہم آئے، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس پر جہنم واجب ہو گیا. کیا معنی؟ یعنی اس سے قتل ہو گیا. تو جب قتل ہو جائے تو قاتل کی سزا تو جہنم ہے، جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَجَزَاؤُهُ جہنم.
تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اس بیچارے کے بچنے کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم غلام لے کر آزاد کرو، غلام لے کر آزاد کرو، تو جب غلام کو آزاد کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ لیکن مسئلہ سمجھ لو، ایک آدمی اگر کسی کو قتل کرے گا، اسلام کہتا ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اگر قتل عامد ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دے اور ایک غلام خرید کر کے چھوڑ دے۔ مسئلہ حدیث کا سمجھیں، اگر وہ قاتل ہے اور قاتل عامد ہے، قاتل خطا نا، ایک آدمی ہے گاڑی کے نیچے اس سے آدمی آ گیا، وہ کوئی قاتل تو نہیں ہے، نہ وہ مارنا چاہتا تھا، وہ تو حادثہ ہے، ایسے آدمی پر تو دیت واجب ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت ہوگی، جتنی قیمت 100 اونٹ کی بنے گی وہ دیت ادا کرے گا۔ اگر اس نے قتل عامد کیا ہے تو اب اس کی جزا کیا ہے؟ النفس بالنفس، انسان کے بدلے میں انسان اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اب انسان اس کے ورثاء کو یہ حق دیتا ہے کہ اس مقتول کے تمام ورثاء اگر متفق ہو جائیں اور اس کو قتل معاف کر دیں اور اس سے دیت لینے پہ راضی ہو جائیں کہ بھئی تم ہمیں دیت دے تو ہم قتل معاف کر دیں، جسے آپ اردو میں خون بہا کہتے ہیں، لیکن وہ خون بہا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ہم بلوچوں اور خانوں کے جرگے ہوتے ہیں کہ قتل ہو گیا، اچھا جی تم 20 لاکھ ادا کرو، یہ جرمانہ ہے، سزا ہے، وہ شریعت والی دیت نہیں ہے۔ شریعت کی دیت وہی ہوگی جو 100 اونٹ کی قیمت ہو۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو دیت لے لی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اگر وہ رضا کہیں کہ ہم دیت بھی نہیں لیتے، ہم نے معاف کیا، تو پھر بھی وہ رضا کو اسلام نے معاف کرنے کا حق دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسا بن جاتا ہے کہ ایک آدمی سے قتل ہو گیا، لیکن جن کا قتل ہو گیا وہ بھی میں موجود نہیں ہے، تو کن کو دیت ادا کرے اور کیا کرے؟ اب اس کا بچنے سے راستہ کوئی نہیں اور وہ بیچارہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی بخشے، ورنہ اگر اس کے ورثاء موجود ہوں ان کو دیت پہنچائی جائے گی۔ غلام آزاد، جیسے کہ مثلا آپ نے ایک آدمی سے قرض لیا ہے، اب وہ جس سے آپ نے قرض لیا وہ مر گیا، تو اب کیا کریں گے؟ آپ اس کے ورثاء کو قرض پہنچائیں گے۔ اگر اس کا کوئی دنیا میں وارث بھی نہیں ہے اور تم قرض دینا چاہتے ہو، پھر اسلام یہ کہتا ہے تم خیرات کر دو کہ یا اللہ میں نے اتنی اس کا قرض دینا تھا اور یہ اب اس کا پیسہ ہے، میں خیرات کر رہا ہوں تاکہ اس کا بدلہ اور ثواب اسی کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیں گے اور تمہیں بھی ثواب دیں گے اور قیامت میں آزادی کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ کہتے ہیں جی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ صغیر اور کبیر، چھوٹا اور بڑا، کوئی عمرہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اصل میں چونکہ تنعیم قریب ہے اس کو چھوٹا عمرہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اور جیرانہ چونکہ بعید ہے اس کو بڑا کہہ دیتے ہیں، ورنہ عمرہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے اپنے میقات سے کرتے ہو یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ذی الحلیفہ سے کرتے ہو، اور اللہ کے یہاں عمرہ بڑا وہی ہے جو منظور ہو جائے، جو مقبول ہو جائے، وہ عمرہ جو ہے یہ تو قریب اور دور ہونے کی وجہ سے اس کو کہہ دیا چھوٹا عمرہ، اس کو کہہ دیا بڑا عمرہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سے بی بی عائشہ نے عمرہ فرمایا تھا اور وہاں سے حضور پاک نے فرمایا تھا، لیکن بی بی عائشہ نے بھی تو حکم حضور پہ فرمایا تھا، اس لیے بہرحال یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی رکن یمانی کو چومنا جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، دایاں ہاتھ لگایا جائے، جب ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر یہ دعا پڑھیں تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ اگر ہم نے احرام کا تولیہ استعمال کر لیا تو اب کیا کریں؟ جو مرضی ہے کرو، اپنے کام میں لگاؤ، گھر میں لگاؤ، چادر بناؤ، تولیہ بناؤ، کسی کو دے دو، تمہاری مرضی۔ احرام باندھنے کے بعد کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی وہ ایسا پلید ہو گیا ہے کہ پھینک دیا جائے؟ یہ تو کامن سینس ہے، آپ ذرا عقل استعمال کر لیں۔ آپ نے پھر جن کپڑوں میں نماز پڑھ لی ہے اس کا مطلب ہے باہر نکل کے وہ بھی ہم پھینک دیں؟ اب تو نماز پڑھ لی ہم۔ اللہ کے بندے عمرہ کر لیا آپ نے، کپڑا ہے آپ کا ملک ہے، جو مرضی ہے کرو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پورے کرنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں فضیلت آئی ہے
زیارت سے اس کا تعلق نہیں ہے. زیارت تو یہ ہے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، سلام پڑھا، آ گئے، بس ختم ہو گئی بات. لیکن اگر 40 نمازیں مل جائیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری فرما دیں. تو بہرحال اللہ آپ کو 40 لاکھ نمازیں نصیب کرے مدینہ شریف کی، لیکن مسئلہ سمجھیں کہ 40 نمازوں کا زیارت سے تعلق نہیں. یعنی ایک آدمی مثلا صبح کی نماز میں گیا اور ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی اور سلام پڑھے، اور ظہر سے پہلے واپس آ گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زیارت نہیں ہوئی، اس کو زیارت حاصل ہو گئی. لیکن 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ علیحدہ فضیلت ہے، اس کا تعلق زیارت سے نہیں. اس لیے سمجھا کریں، ورنہ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو وہاں قیام دے، وہاں کی موت دے اور وہاں کا دفن دے. اب کسی کے لیے عمرہ نہ کریں، اپنے لیے عمرہ کریں اور اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اجر عطا فرما دیں. چھوٹے بچے جو نماز پڑھتے ہیں صفوں میں، چاہیے کہ ان کو پچھلی صفوں میں کھڑا کیا جائے. حضور نے فرمایا پہلی صفیں جو ہیں مردوں کی ہوتی ہیں اور ان کے بعد بچوں کی، اور آخری صفیں جو ہیں وہ عورتوں کی. ایک آدمی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور کانوں میں بھی آواز نہیں جاتی، وہ نماز کیسے پڑھے؟ کسی کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے مطابق حرکت کرتا رہے گا. اگر علیحدہ ہے تو اس کو سننے کی ضرورت نہیں، خود پڑھتا رہے گا. شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد کافروں کے خلاف ہو، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہو، نہ دولت کے لیے ہو، نہ مال کے لیے ہو، نہ ملک کے لیے ہو، نہ ریا کے لیے ہو، نہ شہرت کے لیے ہو، اور مسلمان بادشاہ کی قیادت میں اعلان ہو اور اللہ کے راستے میں آدمی، وہ جہاد ہوگا. بالوں پر اگر میں نے عرض کر دیا تھا کہ خالص سیاہ رنگ لگانا منع ہے، لیکن اگر مہندی میں آپ کوئی رنگ ملا لیں کہ دور سے سیاہ نظر آئے اور قریب سے دیکھیں گے تو وہ سرخ نظر آئے گا، تو وہ منع نہیں. چاہے سر کو لگائیں، چاہے داڑھی کو لگائیں، کسی کو لگائیں. ایک عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے، تو عورت کس کی نکاح میں قیامت میں ہوگی؟ جس کے ساتھ نکاح کرے گی. اگر اس نے نکاح نہیں کیا ہے تو پہلے کو نہیں ملے گی، چونکہ اس نے طلاق خود دے دی ہے، اس نے تو خود آزاد کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اسے جیسے چاہیں فیصلہ فرمائے. طلاق کے بعد اس کی بیوی نہیں رہی، قیامت میں بیوی ملے گی. جب طلاق ہوگی، جب بیوی ہی نہیں رہی تو اسے کیوں ملے؟ اب اگر اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو جس کے حق میں فوت ہوگی اس کو ملے گی. بھائی پتہ نہیں کیا مقصد ہے. اچھا، مسلمان شہید ہو رہے ہیں برما میں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. ہم تو روز دعا کرتے ہیں، ابھی برما کا مسلمان ہو، بنگلہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب ہو، عجم ہو، اللہ تمام مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی بغیر احرام کے مدینہ منورہ سے مکہ شریف آ گیا. کچھ مولوی کہتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ مدینہ شریف جاؤ اور بیر علی سے احرام باندھو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کو دم دینا پڑے گا. اگر وہ دوبارہ بیر علی پر چلا جائے تو دم معاف ہو جائے گا. ہاں معاف ہو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ یوں ہے کہ مدینے سے آ گیا بغیر احرام، ابھی وہ حرم میں داخل نہیں ہوا، اس کو مسئلہ بتا دیا گیا، وہ فوراً واپس چلا گیا. احرام باندھ کے آ گیا تو پھر دم نہیں پڑے گا. اب یہاں آ گیا، 2-4 دن مولویوں سے پوچھتا رہا، اب جا کے باندھ آئے، اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب ویسے اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. سجدے میں جاتے ہوئے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے کیا گھٹنے لگتے ہیں، یا ویسے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پہلے ایک واضح سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے بندے. ایک طواف میں نے کیا، ایک چکر ہوا تھا کہ میں نے دل میں خیال آیا کہ نیت ٹھیک نہیں کی، ہاتھ کانوں تک نہیں لے آیا، طواف چھوڑ کر دوبارہ تسلی سے ٹھیک طور پر. اور یہ ضروری نہیں کہ نیت کرنے کے وقت ہاتھ ہمارے کانوں پر ہے، اگر ہاتھ ادھر ہو گئے تو ہماری نیت بھی ختم ہو گئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہمارے لوگ مسئلہ یاد کریں تو چھوٹا چھوٹا ایسا یاد کرتے ہیں، کانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر نہ یاد کریں تو بلائیں ہضم ہو جائیں.
اللہ کے بندے نیت یہی ہے کہ مثلا اب میرے دل میں ہے کہ میں انشاءاللہ اذان کے بعد طواف کروں گا، یہ نیت ہے. اب اور کسی نیت کرنے کی ضرورت، میں ادھر جب جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں؟ طواف کے لیے جا رہا ہوں، یہی نیت ہے. اب حجر اسود کے سامنے گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ تھوڑے اٹھائے، چھوٹے اٹھائے، ایک اٹھایا، دو اٹھائے، یوں کیا، جو کیا ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نا جی جب یہاں سے چل کر حجر اسود تک آپ گئے، کیوں گئے؟ کس لیے؟ آپ ادھر نہیں گئے، اس کونے پہ بھی نہیں گئے، آپ بازار بھی نہیں گئے، باب السلام نہیں گئے، باب العمرہ نہیں گئے، ادھر گئے، کیوں گئے؟ مانا ہے کہ آپ طواف کرنے گئے. جب طواف کرنے گئے یہی نیت ہے. اب آپ کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ عشاء کے لیے، یہی نیت ہے. یہ جو نیت ہمارے ملک میں ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 7:45 بجے بروز اتوار کعبہ شریف کے اندر پیچھے اس امام کے اس امام کے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے، گناہ ہے. یہ کہاں کی نیت ہے؟ یہ تو گناہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی نیت نہیں ہے. ہمارے مقام النیت القلب، دل جو ہے وہ نیت ہے، وہ مقام ہے کہ دل میں ہے کہ اب ہم عشاء پڑھیں، اللہ اکبر. وہ تو کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے کہ لوگ چونکہ غافل ہیں اس لیے ان کو زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو پتہ تو لگے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ لوگ ہوں گے عصر میں اور نیت کر رہے ہوں گے ظہر کی، ہوں گے مغرب میں اور سوچ رہے ہوں گے عشاء کی. کیونکہ ہم نماز یہاں پڑھتی ہیں اور دل ہمارا گھر میں اٹکا ہوتا ہے. برزبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ایک آدمی زبان سے تو تسبیح کہتا ہے اور دل میں اس کے خیال ہوتا ہے کہ میری گدھا کا کیا ہوا اور میرے گائے کا کیا ہوا. اس لیے جو ہے نا ان نے کہا تھا کہ زبان سے دوہرا لیں تاکہ ایک دفعہ ذہن ادھر متوجہ ہو جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، اس کا زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. عمرے والے لوگ جو ہیں بعض احرام میں پن لگا دیتے ہیں یا وہ کوئی ٹچ لگا دیتے ہیں، ان پر بھی اسی طرح بکری پڑ جائے گی جیسے سلے ہوئے کپڑے پہ پڑتی، دم پڑ جائے گی. کیوں؟ تو سلا ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھاگے سے سیا جائے یا لوہے سے سیا جائے، بات تو وہی ہو گئی. تم جب اس کو ٹانکے لگا رہے ہو اور پن لگا رہے ہو اور بٹن لگا رہے ہو، کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اس کو سی رہے ہو کہ بدن پر سلا رہے. احرام میں ضرورت ہے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی. آپ چادر باندھ لیں اور ایک چادر اوپر ڈال لیں، بات ختم ہو گئی. گر گئی پھر ڈال لیں. احرام کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اگر اوپر سے چھوٹ گیا تو ہمارا احرام ختم ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. نہ سوئے لگایا کریں، نہ پن لگایا کریں. ایک آدمی کے پاس ایک چادر ہے، دوسری چادر ہے ہی نہیں، تب بھی احرام ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں.